تہران میں تعزیتی تقریبات کے سلسلے میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچے اور ان کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں بھی ملاقات ہوئی۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کے دوران سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو ان کے کمپاؤنڈ میں نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی اور ان کی فیملی کی اہم شخصیات کی شہادت ہوئی تھی۔ آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 1939 میں مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں وہ پیدا ہوئے تھے اور بطور ایک با اثر خطیب وہ شاہ ایران کے کرٹکس میں سے تھے اور انقلاب ایران کے اہم رہنماؤں میں شامل رہے۔ وہ کئی برسوں تک اس وجہ سے روپوش بھی رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنا پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا تھا۔ 1979 میں جب اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹا گیا تو پھر 1981 میں اس کے بعد وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1989 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد انہیں وہ جانشین مقرر کر دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جس میں ان کا دائیں بازو وہ شدید متاثر ہوا تھا۔ ان کا جو 36 سال کا دور تھا وہ بہت ایونٹ فل تھا، جس نے ایران کی سیاست، معیشت اور ثقافت کے رخ کا تعین بھی کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر نامزد کیا گیا۔ مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ایران کے مقتدر حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہیں ایران کی با اثر ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر وہ دیکھا جاتا رہا ہے۔ حالیہ جنگ میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان کا بطور سپریم لیڈر آنا ایران کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے، جس پر ایران امریکہ مذاکرات اور جنگ کے بعد کی صورتحال کا بھی انحصار ہوگا۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ کئی معاملات میں آئینی اداروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ایران کے آئین میں رہبر کا عہدہ انقلاب کے بعد وجود میں آیا تھا اور ایران میں رہبر اعلیٰ یا رہبر ایران ملک کے آئین کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاورفل عہدہ ہے، جو کہ ملک کی مقننہ انتظامیہ اور جوڈیشری سے اوپر ہوتا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جو آخری رسومات ہیں، ان سے پہلے ایران میں جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت سخت ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان آخری رسومات یا نماز جنازہ کے دوران اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی گئی تو ایران اس کا انتہائی سخت جواب دے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی حکام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو سفارتی عمل اور مذاکرات وہ جاری ہیں، اس کو ناکام بنانے کے لیے ایرانی مذاکرات کاروں کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر یا چیف مذاکرات محمد باقر کالیباف کو بھی ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ اگر ایسے رہنماؤں کو قتل کر دیا جاتا تو اس سے مذاکراتی عمل کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس رپورٹ کے علاوہ اسرائیل کے وزیر دفاع بھی گزشتہ دنوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی دوبارہ کھلی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ صورتحال آئندہ 2 روز کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کو اپنی قومی سلامتی کے خلاف کوئی سنگین خطرہ محسوس ہوا تو وہ کارروائی کے لیے کسی بیرونی منظوری یا اجازت کا انتظار نہیں کرے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، ایک طرف تو ایران میں شہید آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات وہ ادا کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ایران پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کس طرح سے ایران کی پالیسیز، ایران کی جو سیاست ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا، ایران کے لیے ٹرانزیشن کتنی بڑی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آصف درانی صاحب وہ میرے ساتھ موجود، پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں ایران کے اندر، سابق سینئر سفارتکار ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آصف درانی صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو تقریبات ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک ہفتہ یہ تقریبات وہ جاری رہیں گی، پاکستان کی قیادت بھی وہاں پر وہ گئی ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ موقع ہے ایران کے لیے؟ ایک طرف تو
یہ آیت اللہ علی خامنئی کی جو آخری تقریبات ہیں جنگ کے بعد، اور پھر یہ جو ٹرانزیشن ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ایران کے اندر ہونے جا رہی ہے کہ ایک نئے رہبر اعلیٰ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گے اور آگے چلائیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو ہے امام خمینی سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے جہاں تک فیونرل کی بات ہے. امام خمینی تو بانی انقلاب تھے ایران میں، تو ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آیت اللہ علی خامنئی نے جس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی جان خطرے میں تھی، لیکن انہوں نے بجائے اپنے آپ کو ہائیڈ آؤٹ میں جانے کے، انہوں نے ہی لیڈ بائی دا ایگزامپل. اور یہ چیز جو ہے وہ پھر سرایت کر گئی اور اس نے جو ہے جذبوں کو اور ابھارا ایران کے اندر، چاہے وہ سیاسی حلقے ہوں یا عسکری ہوں. تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جو جذبہ انہوں نے بھرا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نارملی اس طرح کے حالات میں لیڈرز جو ہیں آگے فوجوں کو جھونک دیتے ہیں، سب کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے سامنے رکھا، اور ان کو یہ پتہ بھی تھا یہ خطرہ، اور ہمارے ایرانی دوست بتاتے بھی ہیں لیکن وہ ریفیوز کر دیتے. انہوں نے ریفیوز کیا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور کہ اب جس طرح ان کا فنرل ہے، بات تو ہو رہی ہے کہ 4 کروڑ انسان آئے گا، لیکن مجھے حیرانی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کا جذبہ انہوں نے کیا ہے وہ یقیناً اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور جو آیت اللہ علی خامنئی کا 36 سالہ دور تھا، آپ کے خیال میں ایران کی سیاست کے حوالے سے، ایران کی معاشرت کے حوالے سے یہ جو 36 سال تھے یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہیں ایران کے لیے؟ دیکھیں، یہ خالی امام خمینی کا 10 سال نہیں، اس وقت بھی یہ تھے، موجود تھے. اور انیشل ایک 1.5 سال ہے جس میں ابو الحسن بنی صدر وغیرہ تھے، پھر وہ بھاگ گئے فرانس، قطب زادے وغیرہ فارن منسٹر تھے ان کے. تو اس کے بعد سے یہ جب پریزیڈنٹ بنے ہیں تو یہ جو ہے ایران کے جو انقلاب کے رہنما ہیں ان میں امام خمینی کے بعد ان کا درجہ تھا. یہ پریزیڈنٹ بھی بنے، اس کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد یہ جگہ رہبر ہو گئے. اور پھر پچھلے 37 سالوں میں بحیثیت رہبر انہوں نے جو ہے وہ ایران کو لیڈ کیا. اور اس میں انہوں نے ایک بیلنس مینٹین رکھا کہ ایران کے اندر جو سیاسی جس طرح کا اسٹرکچر ہے اس میں ہارڈ لائنرز اور ماڈریٹس یہ دونوں آلٹرنیٹ کرتے رہے ہیں. جہاں تک ایران میں پریزیڈنسی کا انسٹیٹیوشن ہے تو وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ابھی اس وقت مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں وہ ماڈریٹ سٹریم کو بلانگ کرتے ہیں. ان سے پہلے رئیسی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تندرو ہیں یا وہ ہیں ہارڈ لائنر ہیں. یہ پچھلے آپ جتنا بھی جاتے جائیں گے ان میں یہ آلٹرنیٹ کرتے رہے کہ ایک ٹینیور جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہارڈ لائنر ہے، پھر اگلا جو ہے وہ ہے ماڈریٹ ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ سسٹم اس طرح سے بنایا کہ ہر پریزیڈنٹ کو 2 ٹینیور انہوں نے دیے، اور یہ 2 ٹینیور کا مطلب یہ کہ 4 سال کے. اور ایسا کوئی بھی پریزیڈنسی نہیں تھی جس میں ان کا ٹینیور درمیان میں ختم کر دیا ہوگا. یہ بھی سسٹم کی اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال تھا، وہ کہتے رہے کہ جی ہم رجیم چینج کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد جب آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے رجیم چینج کر دیا. وہ ایسا نہیں ہوا، سسٹم وہی ہے. تو اس لیے یہ جو اس ایران کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایون جو اینٹی کلرجی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایران کے جھنڈے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں ایرانی نیشنلزم جو ہے وہ کار فرما ہو گیا. اس وقت آپ جب دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف جو ہے ریلیجس اسٹریم ہے ایران کی، اور دوسری طرف جو نیشنلسٹ ہیں وہ چونکہ ایران کو جس طرح کا خطرہ تھا اور امریکہ نے جس طرح سے روز دھمکی دی اور جس طرح سے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا
تو ایران جی بحیثیت قوم انہوں نے اپنے نیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اس میں کلرجی اور نیشنلسٹ وہ ساتھ. رائٹ. لیکن دوران سے ایران کے لیے اب ایک ٹرانزیشن تو ہے. جو گرینڈ آیت اللہ یا سپریم لیڈر کا جو عہدہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ کے خیال میں جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں ان کے آنے کے بعد جو پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل اسی طرح سے جاری رہے گا یا پھر جنگ کے بعد جو حالات ہیں ان میں کوئی تبدیلی بھی دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مجتبیٰ خامنئی صاحب اپنے والد کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں لیکن ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آپ نے بلکہ ان کی نامنیشن سے پہلے تو شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ اس طرح سے تھا. مجھے اتفاق ہوا تھا 2 دفعہ کہ جب میں خامنئی صاحب کے آفس گیا تھا تو اس وقت, لیکن یہ اپنے والد صاحب کے آفس میں ہر وقت ہوتے تھے. یہ خود بھی آیت اللہ ہیں تو اس کوالیفیکیشن کے لحاظ سے وہ پورے اترتے ہیں. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو اس میں جو رہبر کا آفس ہے اس میں موروثیت کا آنا اس پہ سوال اٹھیں گے, لیکن یہاں پہ مصلحت جو ہے وہ زیادہ کار فرما ہے کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی کی جو پچھلے 37 سال کی پالیسیز ہیں ان کو اگر کسی نے قریب سے دیکھا ہے یا ان کی شخصیت یا انہوں نے جس طرح سے بیہیو کیا اور جس طرح سے مسائل کو انہوں نے ٹیکل کیا تو اس میں مجتبیٰ خامنئی جو ہیں وہ ہی از the only آئی وٹنس. باقی بھی ہوں گے لیکن وہ ایشو بیسڈ ہوں گے. انہوں نے تمام مسائل جو تھے ان کو قریب سے دیکھا اور آیت اللہ خامنئی کو فیصلہ دیتے ہوئے دیکھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم لیڈر جو ایران کے سسٹم میں ہے وہ جو ہے وہ جوڈیشری, پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ ان تینوں سے اوپر ہیں. تو لہٰذا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا جوڈیشری کا جو ججمنٹ ہے یا پریزیڈنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو امینڈ کر سکتے ہیں, ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی اتھارٹی ہے. اور ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ سنا ہے کہ وہ زخمی تھے لیکن بہرحال وہ رول کر رہے تھے. اور ان کی پھر ایران کے اندر جو سسٹم ہے وہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے. وہ اپیکس باڈی ہے جس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں ہر قسم کے پولیٹیکل, عسکری اور دوسرے. تو اس لیے انہوں نے جس طرح سے اب اپنے آفس میں بیٹھ کے پبلک میں ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں. ابھی شاید امکان ہے کہ اس فنرل کے دوران شاید وہ نظر آئیں گے, لیکن بہرحال اب وہ ایرانی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو یہ بھی احساس ہے کہ اسرائیل جو ہے شرارت کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے وہ ایسے رکھیں گے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو ہے کبھی کبھار پبلک اپیئرنس بھی ہوتی رہے گی.